بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں، اگر آپ انسٹالمنٹ پر بکنگ کروانا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے دو قسم کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایک وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ یا 1 کروڑ تک آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو آپ تھوڑے پیسوں میں، چھوٹی انویسٹمنٹ جسے بولتے ہیں، جس میں تنخواہ دار یا جتنے بھی ہمارے دوست اب آپ جو موسٹلی اس میں بکنگ کرواتے ہیں، وہ ہے کہ تھوڑے پیسے، تھوڑا سرمایہ آپ مناسب جگہ پر لگائیں اور اس سے پروفٹ کمائیں۔ فرض کریں جی آپ 5-10 لاکھ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کون سا ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس میں میں انویسٹ کروں اور تھوڑے ٹائم بعد یہ میرا پیسہ جو ہے، یہ میرا سرمایہ ہے جو گروتھ کرے یا آگے بڑھے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی سوچنے سمجھنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں جتنے بھی اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں، آپ ان کا انتخاب کریں۔ کیسے؟ سب سے پہلے میری ذاتی رائے ہے کہ آپ این او سی کے پیچھے نہ بھاگا کریں۔ میری اطلاع کے مطابق ایک ایسی سوسائٹی ہے جس کے پاس این او سی موجود ہے اور وہ آنے والے 2-4-6 مہینوں میں بھاگنے والی ہے، لیکن اس کا میں ذکر اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے ذاتی طور پر تو میں اس کو وہ سوسائٹی ریکمینڈ کرتا ہوں جس پر میرا ذہن مطمئن ہے، جس پر میرا ضمیر مطمئن ہے۔ وہ کون سے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں؟ جب بھی آپ کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی پروفائل چیک کیا کریں، اس نے پہلے کیا کیا ہے، اس کی ورتھ کیا ہے، کریڈیبلٹی کیا ہے، یہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ایک بندہ فرض کریں میں ہی کوئی ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کرتا ہوں تو میرے پاس اتنے سرمایہ نہیں، پیسے نہیں ہیں، تو کیسے میں وہ ڈیلیور کروں گا، کیسے میں سارے معاملات چلاؤں گا؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب آپ بالکل آنکھیں بند کر کے کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ میں آپ پیسہ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد تب ہمیں بتاتے ہیں یا تب پتہ چلتا ہے جب آپ کا وہ ساری سوسائٹی اور سارے لوگ فیک۔ فرض کریں جی 3-4 مہینے پہلے اسلام آباد میں ایک ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ ہوا پیپر پر، ٹیبل پر، جی اس کی فلاں لوکیشن ہے اور 10-12 ارب روپیہ لے کر وہ بھاگ گیا، اور کافی سمجھدار لوگ، اچھا کام کرنے والے لوگ، انہوں نے اپنا پیسہ اس میں انویسٹ کیا، انہوں نے اس میں اپنا پیسہ لگایا، لیکن یہ سمجھ سے باہر ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ فرض کریں جی آپ کسی بھی سوسائٹی میں بجائے آپ 1 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دینے کے آپ 4-5 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دیں، لیکن اس سوسائٹی میں آپ انویسٹ کریں جس کی پروفائل ہے۔ فرض کریں جی آپ سوچتے ہیں پارک ویو سٹی تو دور ہے، اس کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے، وہ 70-80 لاکھ کا ہے، اس کے بعد ٹاور ریزیڈنشیا، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ پارک ویو بے شک مہنگا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ لوگوں نے وہاں پر جو پہلی بکنگ 5 مرلہ کی کروائی 35 لاکھ میں، پھر 45 میں، پھر آہستہ آہستہ ریٹ اوپر آئے۔ کیوں آئے؟ جب انہوں نے اپنا آپ منوایا، ڈیولپمنٹ کر کے دکھائی، لوگوں کو ڈیلیور کر کے چیزیں دیں انہوں نے، پھر ان کی مارکیٹ بڑھتی گئی۔ جیسے تاج ریزیڈنشیا، سینٹورس مال، سردار گروپ آف کمپنیز کا یہ پہلا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ اس سے پہلے ان کی پروفائل کیا ہے کہ انہوں نے سینٹورس مال بنایا جو اسلام آباد کی خوبصورت ترین بلڈنگ ہے، مہنگا ترین شاپنگ مال ہے، اس کا ایک نام ہے، دوسرا وہ سینٹورس ادھر بنانے جا رہے ہیں۔ آگے آپ آئیں جی کیپٹل اسمارٹ سٹی کی معذرت سے میں یہ نہیں کہ جو میں نام مس کروں گا ان کا فیک ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ، ایسا نہیں ہے، لیکن ہم جن چیزوں پر کام کرتے ہیں، ہماری جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ اچھا آگے آئیں جی، جو انسٹالمنٹ پر ہاؤسنگ پروجیکٹ چل رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیپٹل اسمارٹ سٹی بڑی خوبصورت ڈیولپمنٹ ہے، دیکھیں ان کی پروفائل کیا ہے، ڈی ایچ اے بیریا ڈیولپ کیا، انہوں نے کر کے دکھایا، لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل ہے، لوگوں کے سامنے ایک مثال ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد کافی لوگوں نے بلیو ورلڈ سٹی پر ٹرسٹ نہیں کیا، کیونکہ شروع میں ہی نہیں، اب بھی لوگ بولتے ہیں کہ بلیو ورلڈ سٹی ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، اس کے پاس تو ایک گیٹ کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ جو لوگ اس کو 2020 میں گیٹ پر ہی اٹکے ہوئے تھے ابھی بھی اٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ خود پریکٹیکلی جا کر دیکھیں کہ اس میں واقعی گیٹ کے علاوہ کچھ ہے یا نہیں ہے۔ آپ بکنگ کروانے سے پہلے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کو خود وزٹ کیا کریں، اس کے بعد آپ کا ذہن ضمیر مطمئن ہو تو آپ اس میں بکنگ کروایا کریں۔ اچھا جی، کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی دوست اب ہم سے پوچھتے ہیں کہ بلیو ورلڈ سٹی میں ہم نے بکنگ کروانی ہے، تو ہم بولتے ہیں جی آ جائیں، سائٹ پر وزٹ کریں، خود دیکھ لیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مشینری لگی ہوئی ہے۔
اس کے بعد آپ کا ذہن مطمئن ہوا تو آپ کروا لیں۔ تو کافی دوست ایسے جو ایک فائل کا ذہن بنا کر آتے ہیں، 4 5 فائلیں لیتے ہیں، بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ اچھا جی، پھر آ جاتا ہے ملٹی، پھر آ جاتے ہیں فیصل گروپ، زیڈ ایم انٹرنیشنل، چودھری عبدالمجید صاحب کے جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں، فیصل ٹاؤن، فیصل مرگلا سٹی، فیصل ہلز، فیصل ریزیڈنشیا، جو ان کے ذاتی پروجیکٹس ہیں اور اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں، ان کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد یہ ملٹی کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو بھی لیڈ وہی کرتے ہیں چودھری عبدالمجید صاحب، اور جو باڈی بنتی ہے ہر 3 سال کے لیے، جیسے راؤ اسلم صاحب ہیں، ایسے ہر 3 سال بعد اس کے الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی ممبر، چونکہ ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جو بھی اس میں پلاٹ کا مالک ہے، گھر کا مالک ہے، وہ اس کا ممبر ہے، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اس کا حق ہے۔ تو جیسے راؤ اسلم صاحب اس کے اب پریزیڈنٹ ہیں، ایسے ہی آپ بھی اس کے بن سکتے ہیں، مطلب ہر 3 سال بعد باڈی بنتی ہے۔ لیکن سارا قصہ سنانے کا یا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن کی مثال نہیں ملتی، جن کو آپ بکنگ کروانے کے لیے آپ کے پاس سالوں 4 5 سال آپ کے پاس بکنگ ہی اوپن نہیں ہوتی۔ جیسے لاسٹ ٹائم فیصل فیز 2 کی بکنگ ہوئی تو لوگوں نے 2 دن میں، یقین کریں 2 دن میں اتنی بکنگ ہوئی کہ مثال نہیں ملتی، جس کی وجہ کیا ہے؟ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے لوگوں کا۔ لوگ جب وہ ڈیلیور کرتے ہیں چیزیں، جب وہ اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں، اس سے لے کر ڈیلیور کرنے تک، ڈیولپمنٹ خوبصورت بنانے تک، اس میں پانی، بجلی، گیس، اس میں فیصل ٹاؤن کی آپ بات کر لیں، اس میں اتنے بڑے ڈیولپرز اپنے پروجیکٹ، کمرشل پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس میں پارکس بڑے خوبصورت ہیں، مساجد بڑی خوبصورت ہیں، کرکٹ گراؤنڈ ہیں، فٹ بال گراؤنڈ ہیں، واکنگ ٹریک ہیں، فیسلٹیز اتنی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ اوورسیز پاکستانی خصوصاً جو ایک انوائرمنٹ چاہتے ہیں وہ ان سوسائٹیوں میں ہے، چودھری عبدالمجید صاحب وہ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اچھا، میری ساری بات کرنے کا مقصد ہے کہ ملٹی کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں یہ وہ سوسائٹیاں ہیں، یہ وہ آپ کا سرمایہ کرنے والی بہترین آپشن آپ کے پاس ہیں کہ ملٹی کے E11 سے لے کر F17، پھر B17، پھر ملٹی آرچرڈ، پھر ملٹی ریزیڈنشل، جتنے بھی پروجیکٹ ان کے لانچ ہوئے آج تک کوئی فیل نہیں ہوا۔ سب سے بڑی بات، اوورسیز پاکستانی سوچتا ہے کہ میرا کون سا ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہو جس میں میرا سرمایہ بھی سیو ہو، مطلب قبضہ مافیا نہیں ہے۔ E11 دیکھ لیں، F17 دیکھ لیں، B17 دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جی کوئی ایسا آپ کے ذہن میں یا آپ کی سوچ میں کوئی ایسا چکر ہے کہ قبضہ مافیا ہو یا پلاٹ آپ نے لیا ہو بلاک اے میں چلا گیا بلاک سی میں؟ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کی بہترین محفوظ سرمایہ کاری کے لیے اس سے بڑا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ E11 سے لے کر جتنے بھی ملٹی کے پروجیکٹس آئے ہیں ڈیلیور بھی الحمدللہ ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، مارکیٹ اتنی سلو ہونے کے باوجود، پچھلے 1 سال کی بات کر لیں، ملٹی کا جو بھی پروجیکٹ ہے اس کے مائنس میں ریٹ نہیں آئے، لیول رہے، اگر اوپر نہیں گئے تو مائنس میں بھی نہیں آئے، لیول رہے۔ تو میرے خیال سے ملٹی کا پہلا جو پروجیکٹ ہے E11-1، E11-3 دیکھ لیں، وہ پوش ایریا ہے جس میں آپ کا جو 10 مرلے کا پلاٹ ہے وہ 4-4.5 کروڑ کا ہے، جن لوگوں نے لاکھوں میں بکنگ کروائی تھی۔ اور آپ کا کنال کا پلاٹ تو ہر بندہ لے ہی نہیں سکتا E11 میں۔ اس کے بعد F17، B17 میں لوگوں نے کروڑوں پیسہ کمایا۔ تو آپ کے پاس ایسا آپشن ہے جس میں نہ قبضہ مافیا ہے، نہ فیک ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، یہ ایسا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو آپ کو لاکھوں سے کروڑوں میں لے کر جائے گا۔ تو ابھی بھی آپ کے پاس بڑا مناسب وقت ہے جی۔ ملٹی فیز 2 جو لانچ ہوا ہے، 5 سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے، میں کوشش کرتا ہوں پیمنٹ پلان بھی اسکرین کے ساتھ اٹیچ کروا دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ 5 مرلہ، 8 مرلہ، 10 مرلہ، یا جتنے بھی رہائشی پلاٹس ہیں آپ اس میں بکنگ کروائیں، اور یہ وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جس میں آپ کی محفوظ سرمایہ کاری ہے۔ آپ یاد رکھیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ملٹی میں اپنی بکنگ کروائیں، یہ سالوں بعد ایسے ہاؤسنگ پروجیکٹ آتے ہیں اور آپ کے پاس بڑا اچھا آپشن ہے، گڈ اپرچونٹی ہے، بڑا مناسب سرمایہ کاری کرنے والا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ اس میں آپ جو بھی پیسے لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروفٹ ہوگا۔ مزید معلومات، تفصیلات کے لیے ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کریں، ہم آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں گے، یا ہمارا آفس وزٹ کریں۔ اس کے علاوہ میرے وہ دوست احباب جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔